سامعین و ناظرین، جب جب دیوبندیوں کے نامور شخصیات کے یہاں موت ہوتی ہے، اہل سنت کی حقانیت کا جھنڈا قدرتی طور پر بلند ہو جاتا ہے اور عقل مندوں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علماء دیوبند مخالفت کے باوجود معمولات اہل سنت پر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر عمل کر ہی بیٹھتے ہیں، اور ایسے ڈھیروں واقعات ماضی میں رونما ہوتے رہے ہیں۔ سامعین، اگر اہل سنت دیوبند کے کسی علماء صلحاء کی وفات پر ایسا عمل رونما ہو جو عوام کے ذریعے سے ہوتی ہو، جس کے متعلق علماء صلحاء اس کو جائز قرار نہ دیتے ہوں، جو اکابر اہل سنت کے اجماع کے خلاف ہو، تو اس سے اعلیٰ کے قائم کردہ یعنی اعلیٰ حضرت کے قائم کردہ دھرم کی حقانیت قدرتی طور پر بلند ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تاج الشریعہ کی تدفین اعلیٰ حضرت کے دین و دھرم کی مخالفت کرتے ہوئے ہوئی۔ اس سے اس طرح احکام شریعت میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آگے مکمل اس کا میں اس کو پڑھ کے سناؤں گا جو اس کے مفتی سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس سے خبتی کے خود ساختہ اور اعلیٰ حضرت کے فتن فسادی دھرم کی کون سی قدرتی حقانیت کا اظہار ہوا تھا؟ خبتی کا اس کا جواب دے گا۔ خبتی کی اسی ویڈیو کے جواب پر بریلوی مفتی شاہ جہان قادری سے گفتگو ہوئی ہے۔ سامعین، آپ احباب سماعت فرمائیں کہ موت تو ہوئی تھی تاج الشریعہ کی، مگر 300 کروڑ بقول رضا خانی کے، اس کی یوٹیوب میں موجود ہے، 300 کروڑ رضا خانی علماء عوام مل کر جنازہ نکالا اعلیٰ حضرت کے قائم کردہ فسادی دھرم کا۔ سنیں سامعین۔ مولانا شاہ جہان قادری صاحب بول رہے ہیں؟ جی، آپ کون؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ نے میرے پرسنل پہ ایک تحریر بھیجی ہے جی اور مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پھول چڑھانے کے متعلق۔ یہ حال میں دیوبندی جماعت کے ایک پیر صاحب پیر ذوالفقار نقشبندی نکل لیے ہیں۔ موت و حیات سب کے ساتھ ہے، مسئلہ یہ ہے جو چیز اہل سنت کے بزرگوں کے ساتھ ناجائز و حرام کفر و شرک ہوتی ہے، وہ دیوبند پہنچ کر دین کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ آپ نے لکھا ہے نا؟ تو آگے لکھا ہے اگر بزرگ بریلوی ہو تو قبر پر جانا، پھول ڈالنا، فاتحہ خوانی کرنا، مراقبہ کرنا سب حرام، اور پھر دیوبندی ہو تو سب جائز۔ تو آپ مجھے دیوبندی کسی کتاب سے ذرا ثابت کر دیں پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر جو پھول چڑھایا گیا اس کو جائز اور صحیح کس نے مانا ہے؟ تو مطلب چڑھایا ہے نا، یہی تو دیکھیں فوٹو دیکھیں نا، فوٹو۔ اچھا مولانا شاہ جہان قادری صاحب، میں سچ بات بتاؤں میں آپ کو، دیکھو میں جھگڑا نہیں ہے، میں جہاں رہتا ہوں نا، یہاں بریلوی حضرات کے کوئی بڑے شخص جو مطلب وہ سیاسی لائن کے کسی لائن کے عوام ہو، جو بڑے شخص ان کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو غیر بھی ساتھ میں آتے ہیں اور قبر تک آتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں۔ تو کیا کوئی ہندو اگر کوئی پھول چڑھا دے بریلوی کی قبر پر تو کیا اس دن بن گئے ہو؟ کیا ہم اس کے اعتراض ذریعے بنائیں؟ بھائی کوئی آدمی آتے ہیں، اب وہ ان کے متعلق آتے ہیں، ان کو تعلقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت زمانے سے، تو اس اعتبار سے محبت کے اس کو ڈال دیتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ اب یہ مولانا پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کے جو قبر میں پھول ڈالا گیا، اتنا سارا مجمع، مولانا جی، اتنا سارا مجمع کوئی اگر ڈال دے تو شریعت نہیں بن جاتی ہے نا بھائی وہ چیزیں۔ ارے تو وہی تو میں بول رہا ہوں، اتنے سارے مجمع میں سب تو مولانا لوگ ہوں گے، تو آپ کے جی بالکل صحیح کہا۔ کیا کر رہے تھے؟ دیکھ نہیں رہے تھے؟ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا صاحب بتائیں، مولانا دیکھو یہ بات سنجیدگی سے کریں، آپ نے صحیح سوال کیا آپ نے کہ مجمع میں اتنے لوگ تھے تو کیا انہوں نے منع نہیں کیا؟ ان کو حرام نظر نہیں آیا؟ آپ کو شاید مولانا پتہ نہیں ہوگا، آپ کے جو تاج الشریعہ صاحب کا جو انتقال ہوا تھا اور 72 گھنٹے کے بعد ان کو کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا۔ پتہ ہے آپ کو کیا؟ 72 گھنٹے کے بعد۔ کیوں پتہ ہے آپ کو مولانا؟ لوگ دور دراز سے، بہت دور سے، مجمع کی کثرت کی وجہ سے کہ مجمع زیادہ ہو، اور کتنے لوگ ہوئے تھے؟ میں نے ایک سماچار میں سنا تھا، آپ لوگوں کے بریلوی مسلک کے کسی نے کہا تھا، میں نے یوٹیوب کے اندر، کہ 3 کروڑ کا مجمع تھا، شاید اتنا ہوگا، اتنا 3 کروڑ کا مجمع۔
آپ بتائیں، آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پھول چڑھایا گیا تو بہت سے لوگ تھے، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو میں پوچھتا ہوں آپ کو، دیکھیں آپ کے پرسنل حوالہ بھیج دیا ہوں، ذرا دیکھیں، آپ دیکھیں حوالہ دیکھیں، احکام شریعت حصہ دوم ہے، اس میں سوال کیا گیا کہ نماز جنازہ کی تعجیل سے کیا مراد ہے؟ ارشاد: غسل و کفن بغیر تو نماز پڑھ سکتے ہی نہیں، ہاں اس کے بعد تاخیر نہ کریں۔ بعض لوگ شب جمعہ میں جس کا انتقال ہوا میت کو تا نماز جمعہ رکھے رہتے ہیں کہ آدمیوں کی نماز میں کثرت ہو جائے، یہ ناجائز ہے اور اس کی تصریح کتب فقہ میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کا پوتا شاید تاج الشریعہ، اس کی جنازے کی نماز جس کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، 3 کروڑ مجمع میں کوئی آپ کے عالم مفتی نہیں تھا، انہوں نے اپنے اعلیٰ کے مسلک سے کے خلاف کام کیا، تاخیر کیا، ناجائز کام کیا، کس نے روکا نہیں؟ ان سے تو ان کی مطلب بزرگی ظاہر ہو رہی ہے کہ 72 گھنٹہ رہنے کے بعد بھی مطلب کچھ ان کے بدن سے ایسی ویسی اس طرح باتیں نہ کریں، آپ عالم ہیں، اس طرح باتیں نہ کریں، بدبو کی بات نہیں ہو رہی۔ 72 گھنٹہ سمجھ رہے ہیں؟ ارے میں وہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو، 72 گھنٹہ، ارے 72 گھنٹہ میری بات سنیں مولانا، میں سمجھ گیا بھائی، کون گیا وہاں سونگھنے کے لیے؟ آپ کے وہاں تو اگربتی خوشبو لگا کر ڈھانک دیتے ہیں بدبو کو، ہمارے یہاں قبر پر جو ہے اگربتی وغیرہ ڈالا نہیں جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مثلا الحمدللہ وہ بدبو کا کوئی یہ بھی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ کے وہاں بدبو کا ڈر رہتا ہے، بدعات خرافات کے بدبو کی وجہ سے۔ اگربتی سے بدبو آتی ہے، چلیے بتائیے۔ آپ سننے میں غلطی کیوں کرتے ہیں؟ آپ میں بولتا کچھ ہوں، آپ لوگ سنتے کچھ ہیں، تو میں مولانا سعادت قادری صاحب، تو مجھے اس کا جواب دیں کہ جب احکام شریعت کے اندر آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جمعہ میں تاخیر، جمعہ کے بعد تک اس کو انتظار کرنا کہ مجمع زیادہ ہو، اس کے لیے ناجائز ہے۔ بتائیں، آپ کے تاج الشریعہ صاحب کی جو ہے جنازے کی نماز کے لیے تاخیر کی گئی تھی، اور یہ آپ کے اعلیٰ کے مسئلہ کے خلاف ہوا، اور آپ کے امتیاز اہل سنت نے لکھا ہوا ہے جو مسئلہ کے اعلیٰ سے مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ ان کے مریدین کو جانتے ہیں؟ دیکھو مولانا ادھر نہ جائے، میں جو حوالہ دوں اس کا جواب دیں مجھے۔ آپ نے جو اپنے جو تحریر بھیجی ہے نا، میں اسی پہ سوال کر رہا ہوں آپ کو، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اسی پہ تو میں نہیں، آپ نے کیا کہا مولانا؟ آپ نے کیا کہا بولیے۔ کہ جب بریلوی لوگ کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، تو وہ دیوبند کے وہاں ناجائز، اور دیوبند کے وہاں پہنچ جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں، پھول چڑھانے کو دیوبند کے کس عالم نے پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر جو چڑھایا گیا، کسی نے بیان میں بولا کہ ماشاء اللہ پھول چڑھا دیا گیا ہے، بہت ثواب ہو جائے گا، ان کی مغفرت ہو جائے گی پھول چڑھانے کی وجہ سے؟ کہیں ایسا ہے؟ کسی نے بولا ہے؟ اب ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلب پھول چڑھا ہوا ہے، وہ کوئی اندھا ہی ہوگا، مطلب اس کو دکھائی نہیں دے گا ہے کہ مولانا آپ کو پتہ ظاہر ہو رہا ہے جی کہ مطلب ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پھول چڑھا ہوا ہے، اور آپ بول رہے کیا بول رہے ہیں؟ ارے آپ کو اپنے سے سنا نہیں ہے، مفتی امتیاز پلامی صاحب نے اپنی ویڈیو بنائی ہے، جو خلاصہ کیا انہوں نے پورا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی کس نے چڑھایا ہے، چڑھانے کے بعد اس کو پھر صاف کر دیا گیا، وہاں پہ ہے نہیں، پوری قبر کو دیکھو آپ، ایک بھی پھول کی نشانی نہیں وہاں پہ۔ فوٹو مولانا میری بات کہاں سے وائرل ہو گیا بابو؟ نہیں، وہ تو جب میری بات سنو نا، جب چڑھایا تھا تب وائرل ہوا تھا۔ اب دیکھیں، اب دیکھو آپ قبر دیکھیں، وہاں ایک بھی پھول نہیں ہے جناب، آپ کے وہاں تو سڑ کے پھول بدبو آنے لگتی ہے، اس کے بعد بھی وہاں رہتا ہے پھول، بتائے نا مجھے اس کا جواب دے مولانا، خیر اتنا جواب دے دیں کہ کسی نے پھول چڑھانے کو جائز لکھا ہے ہماری اس میں؟ حدیث پاک میں ہے کہ مطلب بیر کی لکڑی کو گیلا جو ہے نا، گیلا پتا رہتا ہے نا بیر کی لکڑی کی، ہاں وہ قبر پہ ڈالا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ تو علیہ وسلم نے۔ اچھا لکڑی اور پھول دونوں برابر ہے؟ لکڑی نہیں، وہ پتے کی وجہ سے، جب تک گیلا رہے گا، یہ جب تک گیلا رہے گا وہ نہیں میں وہ پوچھ رہا، میں لکڑی اور پھول دونوں الگ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھیں گے تو آپ اس کو فجر ثابت کریں گے، فجر کی نماز ثابت کریں ظہر سے؟ بھائی اللہ کے رسول نے جو عمل کیا ہو وہی عمل کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی تو کچھ کریں اور آپ لوگ کچھ کریں۔ آپ کے یہاں مدینے سے دین آتا ہے، بریلی میں آ کے دین بدل جاتا ہے کیا؟ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ دیوبندی میں کوئی جاتا ہے تو وہاں بدل جاتا ہے قانون، کو بریلی میں دین بدل جاتا ہے کیا اعلیٰ حضرت کی وجہ سے؟ یہی تو دین ہے، اصل دین۔ استغفر اللہ، مطلب اللہ کے وسلم نے جو دین دیا، جو کھجور کی ٹہنی کی گاڑی تھی، وہ اصل دین نہیں ہے۔ بریلی میں آ کر کے پھول چڑھانے کا جو شکل بدل دیا آپ نے، وہ اصل دین ہے۔ استغفر اللہ۔ مولانا یہ شریعت کی گستاخی کرنا
کوئی آپ سے سیکھے یار، کوئی آپ لوگوں سے سیکھے، اس طرح گستاخی کرے۔ میں نے جو سوال یہ کیا کہ جب بتائیں یہ آپ کی کتاب، آپ کی کسی کتاب، یہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، یہ آپ اس طرح مولانا بھاگے نہیں دیکھیں، میں آپ نے بھیجا ہے تو اس میں سوال وہی کر رہا ہوں نا آپ کو، ہیں وہی سوال کر رہا ہوں، آپ ذرا جواب دیں اس کا۔ بتائیں یہ دین کہاں گیا آپ کا، کہاں گیا احمد رضا کا قائم کیا ہوا دین؟ خود تاج الشریعہ کی موت پر جنازہ تاج الشریعہ کا نکلنا چاہیے، مگر یہاں تو اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا دین کا ہی جنازہ نکال دیا، وہ بھی 3 کروڑ بریلوی علماء اور عوام مل کر، بقول بریلوی کے۔ کہاں گیا اعلیٰ حضرت کا قائم کیا ہوا دین اور دھرم؟ دیکھیں نا مناظرہ جنگ میں مولانا یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے دیکھیں، کہ جسے آپ لوگ بریلویت یا رضا خانت کہتے ہیں، وہ مولانا احمد رضا صاحب کی وجہ سے قائم ہے۔ بتائیں نا مولانا وہ دین کہاں گیا آپ کا، آپ کے اعلیٰ حضرت دین؟ جنازہ تو تاج الشریعہ کا نکلنا چاہیے تھا، آپ نے اپنے اعلیٰ دھرم کا نکال دیا جنازہ۔ عقل پہ کبھی ہے یہ، عقل کی کمزوری ہے آپ کی۔ اچھا آپ لوگ آپ کے تاج الشریعہ کی میت پر اپنے اعلیٰ حضرت کے دین کے خلاف کام کریں، وہ آپ کی عقل کی بہت عقل کا کمال ہے وہ ہیں۔ میں آپ کو سوال کر رہا ہوں آپ سے، میرے اندر عقل نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ بولے نا مولانا، بولے مولانا، بولے مولانا شاہجہان قادری صاحب۔ ہاں آپ دیکھو، آپ لوگ عالم ہیں، اگر آپ لوگ علمی گفتگو نہیں کریں گے، دلائل سے بات نہیں کریں گے مولانا، تو عوام تک دین پہنچے گا کیسے؟ دیکھو اعتراض کرنا آسان ہے، لیکن اعتراض کو صحیح ثابت کرنا یہ اصل چیز ہے۔ تو آپ لوگ اعتراض تو کر دیا آپ لوگوں نے، تو کہاں گیا آپ کا وہ دین؟ بتائیں نا مجھے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بھائی جو چیز دیوبندی کے نزدیک بریلوی بزرگ کے لیے حرام ناجائز، وہ دیوبندی میں جائز کیسے ہوتا ہے؟ جی ابھی آپ کے پاس فوٹو ہے کیا؟ بغیر پھول والا وہ والا بھیجیے، تب پتہ چل جائے گا۔ میں آپ کو ایک فوٹو بھیج رہا ہوں، رکیں، شاید جو ابھی جو قبر جو دکھایا گیا اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی دیکھو کسی عالم نے اس کو جائز قرار دیے ہے؟ کسی عالم نے نہیں کہا۔ عوام اگر کر دے، اب آپ کے یہاں تو اصول ہے کہ عوام کا عمل حجت نہیں ہے۔ بھائی اتنا بڑا مجمع کوئی عوام اگر ڈال دے تو اس کو حجت نہیں بنائیں گے نا، ہیں؟ کیسے آپ کر سکتے ہیں بھائی کسی عوام کی بات کو؟ ہاں مسلک اپنے دیوبندی کے اندر اکابر کے نزدیک وہ اجماع ہو یا کسی عالم نے تفرد کے بجائے کوئی اپنے پورا مسلک کا ایک مسئلہ یہ بتایا ہو کہ عمل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، مولانا ایسا نہ کرے نا۔ آپ نے ایک تحریر بھیج دیا، آپ نے اعتراض کر دیا، لیکن ابھی تک آپ یہ ثابت نہ کر سکے کہ اس قبر پر پھول چڑھانے کے متعلق کسی دیوبند کے عالم نے صحیح مانا ہو، جبکہ مفتی امتیاز پلامی صاحب نے اور بہت سے علماء نے جو ہے اعتراض بھی کیے ہیں، اور ویڈیو میں حضرت نے بتایا بھی۔ مفتی امتیاز پلامی، ہاں انہوں نے اپنی ابھی ویڈیو بنائی ہے، آپ سنیں اسے یار۔ اچھا مولانا مجھے اس کا جواب دے دیں کہ جب آپ کے اعلیٰ نے منع کیا ہے کہ جنازے میں تاخیر کرنے کے لیے، تو 72 گھنٹے کے بعد جمعہ کے لیے اٹکا کے رکھنا لاش کو، آپ لوگوں کی باتوں پر ہنسی آتی ہے۔ وہ تو ہنسیں گے، آپ کو دین سمجھ میں نہیں آتا، دین پر جو ہے ہنسی مذاق کافروں کو آتا ہے، اسے دین سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے آپ سمجھائیں نا کون سا دین ہے کہ تاج الشریعہ کے جو جنازے کو اتنی تاخیر کی گئی اور اب جنازہ اس کے نکالنے کے بجائے اعلیٰ حضرت دھرم کی جنازہ نکال دیا؟ مولانا آپ کو جواب نہیں ہے۔ ان کے مریدین بہت زیادہ تھے اور زائرین زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، باہر دیش سے آئے ہوئے تھے۔ کیا بول رہے ہیں؟ باہر دیش سے ان کے زائرین آ رہے تھے۔ کہاں سے؟ جیسے لیٹ ہوا، اور یہ دیکھیے لیٹ ہونے کی وجہ سے مطلب 72 گھنٹہ کوئی عام جنازہ رکھ لیں گے نا آپ تو خود پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ ارے بھائی میری بات سنو نا مولانا شاہجہان صاحب، یہ آپ کے لوگ وہاں اگر بدبو بھی آوے اور کیڑے بھی اگر پڑ جائے تو بتائے چیل کبوتر بھی نوچ کے کھائے، تو آپ کے لوگ ہیں وہاں کوئی دیوبندی تو نہیں تھا جو کہے گا کہ بھائی تاج الشریعہ کی جو اس طرح بدبو آ رہی تو آپ لوگ چھپا لیں گے نا، آپ لوگ چھپا لیں گے۔ ہم لوگ جو ہیں دلائل کے ذریعے سے آپ کے اعلیٰ حضرت کے متعلق کفر ثابت کرتے ہیں آپ کے گھر سے، لیکن اس پر آپ لوگ بولنے کی ہمت نہیں، آپ لوگ چھپا کے رکھے تھے، ہم ظاہر کرتے ہیں اسے۔ دیکھیں آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ احکام شریعت میں کیا لکھا ہے کہ شیطان جھوٹ نہیں بولتا، کیوں کہ شیطان کو جھوٹ پسند نہیں ہے، کہ وہ خود جو ہے کذب کو پسند نہیں کرتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت، یعنی شیطان کی محبت دیکھیں، طرفداری دیکھیں، شیطان کا دفاع دیکھیں، آپ کے اعلیٰ حضرت کریں شیطان کا دفاع۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیں میں نے بھیجا ہے آپ کو پرسنل پہ، سورہ 8واں پارہ ہے،
وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ حاشیے میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے 29 نمبر پر، معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا کہ آدم علیہ السلام نے، یعنی شیطان نے جھوٹی قسم کھائی۔ سب سے پہلا جھوٹ کس نے بولا؟ شیطان نے بولا، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ اس کو پسند نہیں ہے اس کو۔ قرآن کے خلاف اتنی بڑی بات کر دی، اللہ کے فرمان کے خلاف قرآن کی بغاوت کر دی آپ کے عورت نے۔ ہم آپ کے پاس ثابت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس پر منہ بند کر لیتے ہیں۔ خبتی بھی منہ بند کر لیا، میرا جواب نہیں دیتا ہے وہ۔ عقل کی جو ہے نا کمی ہوتی ہے، عقل کی کمزوری ہے یہ سب۔ اچھا مولانا، آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، تو بتائیں آپ کے عورت بھی قرآن کے خلاف بات کہہ دیا تو آپ کے عورت بہت بڑے عقل مند، ٹھیک ہے، ہم سوال قائم کریں تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، تو سوال کرنے والا قرآن کے خلاف جو بات لکھی اس پر سوال قائم کرنے والا آپ کے نزدیک بیوقوف ہے نا، عقل نہیں اس کی، اور آپ کے عورت نے ایسا کہہ دیا قرآن کے خلاف، اس کی بہت بڑی عقل ہے اس کی بس۔ چلیے ایک بار بات کراتے ہیں آپ سے، بات کریں گے، راضی ہیں؟ جب آپ بات نہیں کر سکتے، آپ نے ایک پوسٹ بھیج دیا، آپ بھائی دیکھو اس طرح بات نہ کریں، بات کرائیں گے آپ کسی کرائیں گے بتائیں؟ بات کریں گے، راضی ہیں؟ ہاں کرائیں کریں گے، ہاں کرائیں۔ ابھی تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں بیٹھا ہوں، بات کرائیں آپ، دیکھتے ہیں کس کو لے کے آتے ہیں آپ۔ مولانا میری بات سنیں، مولانا شاہجہان قادری صاحب، آپ کے دھرم کی کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں پیدا کیا کہ علی اصغر سے فون کال بات کر لے۔ ہاں یوٹیوب میں بہت اچھل کود کریں گے، جیسا خبتی رفت بھڑکاتی ہے، اس کی ہمت نہیں ہوئی، خبتی میں پاک نطفہ نہیں ہے، اس کے ہڈی میں پاک پانی نہیں ہے کہ علی اصغر سے ایک مرتبہ فون کال پہ شرائط طے کر کے اطمینان سے بات کر لے، وہ بات کر نہیں پائے گا۔ میں نے کہا کہ تم اپنا موضوع چن لو، میں نے یہاں تک کہا کہ جو اس سے بات کرا دے گا خبتی سے میری فون کال پر شرائط طے کر کے 5000 اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گا، لیکن کسی کی ہمت نہیں۔ سوال یہ بتائیے جی کہ مطلب آپ لوگ کا جو ہے دھرم، وہ دیوبند کون رکھا ہے؟ کیا بول رہے ہیں حضرت؟ دیوبند نام کون رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے بریلوی نام کس نے رکھا؟ بریلی نام ہم لوگ کا تو بریلی ہے ہی ہے، مطلب بریلی کس نے رکھا؟ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ہے۔ نہیں، بریلی نام کس نے رکھا؟ ارے میں تو بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا نہیں پتا؟ نہیں، آپ لوگ کچھ پتہ نہیں ہے، آپ لوگ پتہ نہیں ہے۔ کون نام رکھا اور کیا سوچ کے رکھا؟ جی میں کیا بول رہا ہوں سنیں، آپ کو پتہ نہیں ہے شاید، ایک ماہنامہ نمبر 52 پر لکھا ہوا ہے، ماہ مارچ، ٹھیک ہے، 2015 میں لکھا، یہ کہاں ماہنامہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھاکر جگت سنگھ کے 2 بیٹوں بانس دیو برل دیو نے اس کو 1527 عیسوی میں موجودہ بریلی کی بنیاد رکھی۔ ان دونوں بھائیوں کی نسبت سے اس شہر کا نام بانس بریلی مشہور ہوا۔ کون سا؟ برل دیو۔ کمی ہے بابا، تم لوگ کو دماغ کی کمی ہے۔ ہاں آپ تو یہی بولو کہ جواب نہیں ہوگا نا۔ دیکھو تاریخ زمین خود بتاتا ہے کہ وہ مطلب سناتنی دھرم سے ہے، اس کا باپ وہ تھا، یہ تھا۔ آپ ہٹ گئے، آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ کیسے ہٹ گئے؟ آپ وہاں سے ہٹ گئے، دیکھو ادھر نہ جاؤ، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ہندو سے آئے ہیں، ہم پہلے ہندو تھے، کوئی عیسائی تھا، کوئی یہودی تھا، وہ مسلمان ہوئے، تو یہ نہ پکڑیں آپ۔ اور جو چاہے کافر ہو مشرک ہو، جب مسلمان بن گیا، ہم اہل سنت کے نزدیک عقیدہ ہے اس کا تمام جو گناہ ہے، اس کی نافرمانی اللہ اس کو چاہے مشرک کیوں نہ ہو، شرک کیوں نہ ہو، اللہ پاک کر دیتا ہے، لیکن شاید آپ کے یہاں ایسا نہ ہو، اس لیے اعتراض کرتے ہیں آپ۔ میں نے جو سوال آپ سے کیا ہے جواب دیں۔ آپ نے کہا کہ پھول چڑھانے کو جو ہے دیوبندی لوگ ناجائز کہتے ہیں، جب وہی دیوبند میں آ جاتا ہے تو جائز کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ مجھے اس کا جواب دیں، جائز کس نے لکھا ہے؟ اور جب آپ کے گھر میں آپ کے اعلیٰ حضرت کے خاندان کا تاج الشریعہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جنازہ نکلنا چاہیے، اس کے بجائے جنازہ نکالا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا قائم کردہ دین کا، کہ آپ کے حضرت نے لکھا ہے
کہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کے تاج الشریعہ کو جو ہے 72 گھنٹہ سڑا کر اس کو دفن کیا گیا۔ بتائیں کیا وجہ تھی؟ اپنے اعلیٰ حضرت کے 50 سالہ محنت سے اس بدعات و خرافات سے قائم کیا ہوا دھرم کو اس کو شمشان گھاٹ پہنچا دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب کون دے گا بتائیں نا؟ صرف سوال آپ لوگوں کا حق ہے کیا؟ ہمارا حق نہیں ہے سوال کرنا۔ یہ ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں۔ ہاں سو جاؤ تم وہی کرو گے، جاؤ سو جاؤ، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تمہاری پوری قوم سوئی ہوئی ہے، ابھی کفر و شرک کے حالت میں سوئی ہوئی ہے، تمہارا اعلیٰ تمہیں اسی حالت میں سلا کر گیا ہے، تم کبھی جاگ ہی نہیں سکتے۔ الحمدللہ ہم نے کوٹا ہے تم کو۔ دیکھا سامعین کس طرح بے بس لاجواب ہے، مولوی ہے یہ، اس کی حالت دیکھیں۔ اور پھر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیچڑ اچھالنا ان کو مزہ آتا ہے، مردودوں کو، خبتی کو۔ ایک خبتی منہ چلاتا ہے مردود اور تبرہ بازی کرتا ہے، کئی ویڈیو بنا رہا ہے، اور ہمارے سنت دیوبند کے بڑے پیر بزرگ جو ان کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ مردود لوگ ان کو نشانہ بنایا ہے۔ تو بتائیں ہمارے اکابر حضرت تھانوی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا تھانوی تو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے نماز ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی کافر کا کھیل کھیلتے ہیں یہ لوگ۔ بتائیں ہم لوگ کو کیا چھوڑیں گے یہ لوگ؟ دیکھ لیا سامعین، تاج الشریعہ کی موت پر تمام رضاخانی مل کر کے اعلیٰ حضرت کے خود ساختہ دھرم کا کس طرح جنازہ ہی نکال دیا۔